الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین وخاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وعترتہ واہل بیتہ واولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، وقال اللہ عز وجل فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ اے محبوب تم فرما دو کہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت اور اسی پہ چاہیے کہ آپ خوشی کریں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس آیت کریمہ کے اندر حضور کی آمد کی خوشی کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ تو اب یہاں پر کوئی یہ کہے کہ اس آیت کریمہ کے اندر تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر ہی نہیں، تو اس بات کا آپ کیسے استدلال کر رہے ہیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے کہ حضور کی آمد کی خوشی کا چرچا کرو اور خوشیاں مناؤ؟ تو میں نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ تفسیر ابن عباس سب سے افضل ہے، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ تفسیر معالم التنزیل سب سے افضل ہے، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ تم تفسیر مدارک کو ہی پڑھو، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ انوار التنزیل یہ سب سے اتھینٹک ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ سب سے افضل اور سب سے بہتر تفسیر وہی ہے کہ جو تفسیر القرآن بالقرآن ہو، کہ جو قرآن کے ساتھ ہی قرآن کی تفسیر کی جائے، یہی سب سے افضل ہے، اور اس پر مفسرین کا اجماع بھی ہے۔ تو میں مفسرین کے اجماع سے اور قرآن پاک سے ثابت کروں گا کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ اے مسلمانوں تم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں منایا کرو۔ قرآن سے پوچھا کہ اے قرآن، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے فرمایا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ، تو اے قرآن مجھے یہ بتا کہ یہاں پہ فضل سے مراد کیا ہے؟ تو قرآن نے جواب دیا کان فضل اللہ علیک عظیما، کہ اللہ تعالیٰ نے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فضل عظیم قرار دیا ہے۔ بڑے فضل سے مراد بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور آگے آیت کے اندر یہ آیا وبرحمتہ، تو رحمت سے مراد بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ وہ کیسے؟ کہ میں نے قرآن سے پوچھا کہ قرآن یہاں پہ رحمت سے کیا مراد ہے؟ تو قرآن نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو پتہ چلا کہ فضل سے مراد بھی نبی رحمت کی ذات ہے، اور رحمت سے مراد بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو رحمت پر اور اللہ کے فضل پر، ان دونوں چیزوں پر اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ تم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشیاں منایا کرو۔ تو یہاں پہ میں نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ حکم ہے کہ جب تمہارے پاس اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت آ جائے تو تم خوشیاں منایا کرو، تو ان خوشیاں منانے سے ہم کو ملے گا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہوا خیر مما یجمعون، یہ تمہارا خوشیاں منانا ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو۔ اب جمع کرنے کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو بندہ مال جمع کرتا ہے یا پھر اعمال جمع کرتا ہے۔ مال کے اندر سونا چاندی روپیہ پیسہ وغیرہ ساری چیزیں آ گئیں، اور اعمال کے اندر حج نماز روزہ وغیرہ جتنا بھی بندہ اعمال کرتا ہے، جو بھی اچھا عمل کرتا ہے، وہ سب مراد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جو کچھ بھی تم جمع کرتے ہو، خواہ وہ مال میں سے ہو یا پھر وہ اعمال میں سے ہو، کسی چیز کے اندر بھی جو کچھ بھی تم جمع کرتے ہو، یہ سب کچھ جمع کرنے سے بہتر یہ ہے کہ تم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشیاں منایا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو طرح طرح کی بلکہ ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان ہی اتنے کیے ہیں، ہم کو نعمتیں اتنی دی ہیں کہ ہم شمار ہی نہیں کر سکتے۔ ہر طرح کا احسان کیا، ہر طرح کی نعمت ہم کو عطا فرمائی، لیکن کسی نعمت یا کسی احسان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا نہیں ہے۔ لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب باری آئی خاتم النبیین کی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ تو معزز سامعین کرام، یہ محفل میلاد یہ کوئی 100 سال پرانا طریقہ نہیں ہے، یہ کہ 200 سال یا آج کل کی بات نہیں ہے،
یہ تو صدیوں سے بلکہ شروع سے ہی مسلمانوں کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان اور آقا کریم کی ولادت کی خوشیاں مناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ شارح بخاری امام قسطلانی یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی دین کی خدمت میں گزار دی، اور آج سے تقریباً 550 سال پہلے کے محدث ہیں، انہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی، اور آج جو حضرات صرف بخاری شریف کی چند حدیثیں یاد کر کے یا صرف ترجمہ پڑھ کر آ جاتے ہیں کہ یہ میلاد کہاں سے آ گیا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ علامہ صاحب وہ بندے ہیں، وہ محدث ہیں کہ جنہوں نے بخاری شریف کی ہر حرف کو پڑھا بھی ہے، اس کو سمجھا بھی ہے اور مفہوم بھی بیان کیا ہے۔ کیا تم ان سے زیادہ بخاری کو سمجھتے ہو؟ یہ بندے وہ ہیں کہ جو آج سے 550 سال پہلے کے محدث ہیں، انہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی، ہر لفظ کی وضاحت کی۔ یہ فرماتے ہیں کہ اہل اسلام ہمیشہ سے ربیع الاول شریف کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل کا انعقاد کرتے آ رہے ہیں، وَيَظْهَرُونَ سَرُورًا، اور میلاد منا کر خوش ہوتے ہیں اور میلاد کے چرچے کرتے ہیں۔ اور آگے یہ بھی لکھا کہ جو بندہ میلاد مناتا ہے نا، پورا سال اس کا امن سے گزر جاتا ہے۔ آئیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی بات کرتے ہیں۔ میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول بروز پیر شریف کو پیدا ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارکہ کی خوشی میں ہمیشہ سے ہمارا معمول چلا آ رہا ہے کہ ہم میلاد مصطفیٰ پر زور طریقے سے مناتے اور مناتے رہیں گے، کہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے کہ آقا کا میلاد ہوتا رہے گا۔ تو آئیے لفظ میلاد پر ہم تھوڑی سی بحث کرتے ہیں۔ یہ محفل میلاد یہ ہے کیا؟ میلاد کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ لسان العرب کے اندر میلاد کا معنی بیان کیا گیا کہ میلاد الرجل اسم الوقت الذی ولد فیہ۔ اسی طرح جواہر القاموس کے اندر، تاج العروس کے اندر، المعجم الوسیط کے اندر میلاد کا معنی جو بیان کیا گیا، المیلاد ہوا وقت الولادہ، یعنی کہ میلاد سے مراد وقت ولادت ہے، وقت پیدائش کو میلاد کہتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ آج کل کوئی 13ویں مخلوق آ کے کہتی ہے کہ میلاد منانا شرک یا میلاد منانا بدعت ہے۔ ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ میلاد منانا نہ تو شرک ہے اور نہ ہی بدعت ہے، کیونکہ شرک کا معنی یہ ہے، شرک کی تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو عبادت کے لائق اور کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرنا یا عبادت کے لائق سمجھنا، یہ شرک ہے۔ تو ہم میلاد مناتے ہیں، میلاد کا معنی ہے پیدا ہونا، گویا کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ حضور پیدا ہوئے، اور جو پیدا ہو وہ خدا نہیں ہوتا، کیونکہ خدا تو وہ ہوتا ہے لم یلد ولم یولد، کہ نہ خدا پیدا ہوتا ہے نہ خدا کسی کو پیدا کرتا ہے۔ تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منا کر شرک کی جڑ کاٹ رہے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہیں ہے بلکہ پیدا ہوئے ہیں، اور جو پیدا ہو وہ خدا نہیں ہوتا۔ تو سامعین کرام پتہ چلا کہ میلاد منانا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں خوشیاں منانا، آقا کریم کی پیدائش کی باتیں کرنا، ان کی شان عظمتیں بیان کرنا، یہ شرک نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہ میلاد منانا یہ بدعت بھی نہیں ہے، کہ بدعت اگر اس کو کہتے ہیں کہ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں نہ ہو، بعد میں رائج ہو، وہ بدعت ہے۔ تو اس طرح میلاد منانا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تذکرے کرنا، یہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور صحابہ کی سنت ہے۔ یہ چھوڑیے، میلاد تو اللہ تعالیٰ نے خود منایا ہے۔ وہ آپ کو یاد نہیں آیت میثاق، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام سب کے پاس یہ وعدہ لیا تھا کہ جب تمہارے زمانے میں اگر میرا آخری نبی اور میرا محبوب آ جائے تو تم نے ان کی رسالت کی گواہی بھی دینی ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ تو یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی باتیں ہو رہی ہیں، اور میلاد کا معنی بھی یہی ہے کہ کسی کی ولادت کا تذکرہ کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ گویا کہ خود حضور کا میلاد بنا رہا ہے، اور میلاد منانا یہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ یہ مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ پیر شریف کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ اسی دن میں پیدا ہوا ہوں اور اسی دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ تو گویا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود روزہ رکھ کر اپنا میلاد منایا اور اپنے پیدا ہونے کی خوشی منائی۔ تو گویا کہ یہی وجہ ہے
کہ مسلمان ہر سال زمانے کی روایات کے مطابق جشن ولادت مناتے آ رہے ہیں. کوئی روزہ رکھ کر منا رہا ہے تو کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر کے میلاد منا رہا ہے, کوئی نعت پڑھ کر اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے, کوئی مسلمانوں کو کھانا کھلا کر فرحت اور خوشی کا اظہار کرتا ہے, کوئی جلوس نکال کر میلاد مناتا ہے تو کوئی چراغاں کر کے میلاد مناتا ہے. الغرض ہر مسلمان اپنے اپنے طریقے کے ساتھ جشن عید میلاد النبی کی خوشیاں مناتا نظر آ رہا ہے. اور اس کے بعد میلاد منانا تو صحابہ کرام کی بھی سنت ہے. دیکھیے نسائی شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علی حلقۃ یعنی من اصحابہ, کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے حلقے پر آئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا, ما اجلسکم, اے میرے صحابہ یہ جلسہ کیسا ہے, یہ کس لیے بیٹھے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اس لیے جہاں بیٹھے ہیں, یہ محفل سجانے کا مقصد یہ ہے, یہ ہمارا جلسہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے اور آپ کو ہمارے پاس بھیج کر ہم پر جو احسان کیا ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ اللہ ما جلسکم الا ذالک, کہ صحابہ تم قسم دو, تم مجھے حلف دو کہ کیا واقعی تم اسی کام کے لیے بیٹھے تھے جو تم بتا رہے ہو؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اللہ ما اجلسنا الا ذالک, کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب اللہ کی قسم ہم صرف اسی لیے جہاں بیٹھے ہیں کہ ہم آپ کی آمد کے تذکرے کریں. تو اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ مجھے تمہارے اوپر کوئی شک نہیں ہے, بلکہ ابھی ابھی میرے پاس جبریل آئے ہیں, انہوں نے آ کر مجھے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے اس عمل پر فرشتوں کے اندر فخر فرما رہا ہے. ادھر تم عرش زمین پر نبی کی آمد کا تذکرہ کر کے خوش ہو رہے ہو اور ادھر عرش بری پر اللہ تعالیٰ ملائکہ کے درمیان میلاد منانے والوں کا تذکرہ کر کے خوشی کا اظہار فرما رہا ہے. تو پتہ چلا میلاد منانا شرک یا بدعت نہیں ہے, میلاد منانا تو محمد عربی کے غلاموں کی سنت ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صحابہ کرام سے جو پوچھا تھا نا, اس میں ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ حضور نے اپنے فراست اور اپنے علم غیب سے یہ جانا کہ ایک ایسی قوم آئے گی جو سوال کرے گی کہ کیا صحابہ نے میلاد منایا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اعتراض کو دفع کرنے کے لیے آج سے 1400 سال پہلے ہی جواب دے کر چلے گئے تاکہ آنے والے جو معترضین ہیں ان کے منہ بند ہو سکیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وہ بھی میلاد منایا کرتے تھے. تو اللہ کریم ہمیں بھی بڑھ چڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے جشن منا کر خوشی کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, حضور کا میلاد منا کر حضور سے اظہار عقیدت کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صدقت یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.